اب ہم ذرا رانا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ جی. میں آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا دو آپ کے لیڈران کی باتیں سنوانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے پالیسی کے طور پہ. سنوائیے گا جی. شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی, تنصیبات پر حملے کی, ان آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے. قومی سلامتی, دفاع, ملک کے اندر یکجہتی, وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے. مذاکرات کریں, ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں. مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی, بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان, وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا, وہ کھینچ لی جائے گی. کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا, بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی. رانا صاحب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جب گجرانوالہ میں ایک ہم نے جلسہ کیا تھا, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے وزیر داخلہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ کون تھے. تو میاں نواز شریف نے کوئی ادارے کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولا. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی حکومت جو تباہی اس ملک پہ لے کے آئی ہے, اس کی ذمہ داری قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کے اوپر ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب, کبھی انہوں نے یا ہم نے بھی ان کی ذات سے متعلق یا ان کی فیملی سے متعلق کبھی کوئی بات آپ کو ایک لفظ نہیں آپ دکھا سکتے. اس کے بعد پھر وزیر داخلہ صاحب کا کیا بیان تھا, وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ چلائیں. معاملہ یہ ہے, آپ وہی والا اصول اپنایا ہوا ہے آپ نے کہ ہم نے ان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. دیکھیں, انہوں نے تو ہمارے ساتھ کیا تھا کہ جب ہم آگے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ تمام ایشوز ریزالو کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں, ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپروو کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ نو, تم مجھ سے این آر او مانگ رہے ہو, میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں. لیکن وہ نہیں کہہ رہے تھے. آپ کے اپنے بیان کے مطابق, آپ کے اپنے بیان کے مطابق یہ سارا کچھ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہا تھا, کیونکہ میں اس معاملے میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے خود ابھی نام لیا, تو وہ تو عمران خان کر نہیں تھا. نہیں, وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ضرور تھی. اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ لایا گیا تھا. اس وقت شاید ان کے خیال میں ہو کہ اس سے ملک کی بہتری ہوگی, لیکن پھر عمران خان صاحب کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ صرف اس بات پہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ میں نے اپنے مخالفین سیاستدانوں کو چھوڑنا نہیں ہے, میں نے ان سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے, سب کو جو ہے وہ سزائیں دلوانی ہے. مجھے جو سزا دلوانا چاہتے تھے وہ بھی آپ کے علم میں ہے, اور یہ ان کا ایجنڈا تھا. اس آپ کا بھی ایجنڈا بھی ان کی لحاظ یہ لگتا ہے نا, ہمارا بالکل جیلوں میں رکھنا ہے, زبان کھینچ لینی ہے, ذہنی مریض ہے. وہی ذہنی مریض تو وہ ہمیں کہتا ہے, تو اس کے جواب میں اگر ہم کہہ دیں, دیکھیں اس کا یہ ایجنڈا تھا, اس ایجنڈے پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا, اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اس کی اسی بات پہ ہوئی ہے. آپ چلے جائیں, آپ اس وقت کی جو گفتگو ہے اس کا یہ کہنا کہ دیکھیں جی گھر میں چور ہیں, گھر میں ڈاکو ہیں, اور چوکیدار کہہ رہا ہے کہ میں آگے گولی نہیں چلاؤں گا, تو پھر وہ کس بات کا چوکیدار ہے؟ وہ چور ڈاکو ہمیں کہہ رہا تھا, اور چوکیدار کہہ رہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آؤ تو آگے ان کو جو ہے وہ مارو. تو اس بات پہ اس کا اسٹیبلشمنٹ جھگڑا ہوا. آج بھی وہ اسی بات پہ بیٹھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی زیادہ جو ہے وہ نفرت اور بغض یعنی اپنائے کہ وہ بلیک میل ہو کے اس کا ساتھ دیں, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ برس اقتدار آئے اور آگے یہاں سے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو, سیاستدانوں کو ختم. یہ تو ہو گیا ایک بندہ, ایک ہی ایجنڈا, ایک ایجنڈا. لیکن اب خیبر پختونخوا کے اندر جو جلسہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے اندر جو زبان استعمال کیا آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ایم این ایز موجود ہے, اس کے ایم پیز موجود ہیں, اس کے اندر چیف منسٹر موجود ہے. تو اب وہ زبان جس کے اوپر عمران خان کے بارے میں اب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, یہی چیز پھر آپ تمام جماعت پہ لاگو کریں گے؟ نہیں, سن لیں, جو تمام جماعت کے اوپر کیوں لاگو ہوگی؟
جو ساری گالیاں دے رہے ہیں ان کی طرف سے. کون نہیں دے رہا آپ کے اپنے بیان کے مطابق؟ نہیں سن لیں. ایم کیو ایم الطاف حسین کیا کرتا رہا ہے؟ وہ مسلسل وہ 4-5 سال اسی یا اس سے ملتے جلتے ایجنڈے پہ رہا، اور اس کی جماعت بھی جو ہے وہ کوئی انڈر پریشر، کوئی جو ہے وہ رواداری کے تحت جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتے رہے. ایم کیو ایم صوبہ نہیں چلا رہی تھی، سن لینا تمام پاکستان سے ووٹ نہیں لیے تھے، زیادہ سیٹیں نہیں لی تھیں. نہیں تو پھر مجھے بتائیں نا کہ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے کے پی کے کی، اس کا 1% جو ہے وہ 4.5 لاکھ بنتا ہے. کتنے تھے لوگ کل وہاں پہ؟ 4,500 بھی شاید نہیں تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کی فارغ ہو گئے، یہ ان کی بالکل اس راستہ یہ ماننے والے ویسے بات ہے. ہاں نہیں بالکل، یہ آپ دیکھ لیں، آپ نے بیٹھے بیٹھائے ساری پی ٹی آئی کو فارغ ہی کر دی. سن لیں بات یہ ہے کہ جس دن الطاف حسین پاکستان کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنا للکارا، اور اس نے ایک نعرہ ہی لگایا تھا نا کہ پاکستان مرد آباد. اس کے بعد پھر ایم کیو ایم لندن ایک طرف ہو گیا اور ایم کیو ایم پاکستان ایک طرف ہو گیا. اور اس کے بعد آج الطاف حسین کدھر ہے اور ایم کیو ایم لندن کدھر ہے؟ یہ جس راستے پہ چلا ہے یا جہاں تک یہ آن پہنچا ہے، اب اگر پارٹی اس کے ساتھ ہے نا؟ نہیں، پارٹی ساتھ نہیں ہے. کون ساتھ؟ پارٹی کی اکثریت 85% لوگ جو ہیں وہ اس ایجنڈے سے جو اس نے اس وقت شروع کیا ہے، جس کی زبان جو ہے یہ اپنا کے پی کے کل کے جلسے میں بولی گئی ہے، جس کی زبان ایک ٹویٹ بھی اپنا جو نئے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں شاید آپ کی نظر سے گزرا نہیں گزرا، ہم دکھا نہیں سکتے، وہ دکھا نہیں سکتے. وہ جو ٹویٹ ہے یا جو انہوں نے اس مرتبہ عمران خان صاحب نے خود عظمیٰ صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو کی، اور جو نے کہا کہ اس طرح سے آپ نے جا کے باہر کہنا ہے نام لے کے اور یہ لفظ استعمال کرنا ہے. تو عظمیٰ کو عمران خان نے باقاعدہ کہا، یہ سنا ہے آپ؟ نہیں تو اس نے آگے باہر بتایا نہیں. تو آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ باہر آگے کون بات کرتا ہے. نہیں عظمیٰ خان نے وہ ساری بات اس نے بھی بتائی ہے، اور باقی جو ہے انہوں نے جو مجھے لگتا ہے آپ نے جیل کی ویڈیو دیکھی ہے، کوئی ان کی بات چیت سنی ہے آپ؟ چلے یہ آپ بتا نہیں رہے نا. چلے بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ براہ راست انسٹرکشنز جو عظمیٰ خان صاحبہ نے باہر آگے بات کی ہے، اس نے باقاعدہ نام لے کے یہ کہا کہ تم نے یہی کہنا ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو بالکل جو گوارا بھی نہیں ہے اور زیب بھی نہیں دیتے. تو معاملہ یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ اب تھے، تو اس وقت بھی ان کا یہی نقطہ نظر تھا، یہی ان کی جو ہے وہ پالیسی تھی، آج بھی وہی ہے جس کے اوپر وہ چلے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ دو علیحدہ ہوں گی. کوئی 10-15% لوگ اڈیالہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے جائیں گے، اور باقی اکثریت جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گی. ایک نئی جماعت بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو براہ راست اب انڈین میڈیا کے ساتھ ہیں، یعنی جو پراپیگنڈا یہ کر رہے ہیں وہی انڈیا کر رہا ہے. تو نئی جماعت بنائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ جو سیاست عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ سیاست جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکی. یہ سیاست ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس، تیسری مرتبہ جو ہے وہ یوم آزادی کے اوپر انہیں. لیکن اب تو ختم ہو گیا نا، اب تو وہ ختم ہی ہو گیا نا، آپ نے خود ہی کہہ دیا اب تو ہو نہیں سکتا. نہیں بات یہ کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور کسی بندے کو انہوں نے اجازت نہیں دی. کسی پی ٹی آئی کے بندے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے یا مذاکرات. تو پاکستان تحریک انصاف حقیقی، پاکستان تحریک انصاف آئی عمران، جس طرح الطاف، یہ علیحدہ ہو جائیں گے؟ میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ اسیسمنٹ. نہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے نا، آپ کسی کو بین تو کریں گے نا، تبھی جماعت ختم ہوگی. نہیں، میں یہ آپ کو بالکل میں پولیٹیکلی یہ بات کر رہا ہوں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے علاوہ، کہ جو عمران خان صاحب کی موجودہ جو ان کی پالیسی ہے، جو جس طرح سے وہ آگے سیاست کو جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی.
پارٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، اور یہ پبلکلی ڈکلیئر کریں گے آپ کے خیال میں کہ جی ہم نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ؟ یہ ظاہر ہے انڈر دا ٹیبل تو نہیں ہوگا. یہ ایم کیو ایم کا جو معاملہ ہوا ہے، اب دیکھیں نا جی اس قسم کی پالیسی کے ساتھ کوئی محب وطن پاکستان نہیں. لیکن سیاسی کمپلشن بھی ہے نا رانا صاحب، دیکھیں رانا صاحب سیاسی کمپلشن بھی ہے نا، لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے نہیں، وہ پڑتا ہے. ووٹ بھی نہیں ملے گا. اس ووٹ میں بھی جو ہے وہ 95% ووٹ ایسا ہے جو محب اپنا وطن ہے، جو پاکستان کا وفادار، پاکستان سے محبت وہ پہلے کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمران خان یا میاں نواز شریف یا بلاول بھٹو یا مریم نواز کے ساتھ. اور بالکل آخر میں تو یہ آپ کو خیال میں کب تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جیسے جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب انہوں نے جو ہے وہ ہر دن، یعنی جیسے جیسے ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ بیٹھے ریزالو کریں ایشوز کو، جناب صاحب اب تو ختم ہو گیا نا، وہ ختم ہو اب گیا، تو ختم ہو گیا. تو جیسے جیسے ان کو کہا گیا انہوں نے ویسے ویسے بات کو بڑھاتے بڑھاتے اب اس پوائنٹ پہ اب ملاقات بھی نہیں ہوگی نا، پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. اب اس کے بعد 4 دن بعد یہ کل جلسہ کیا ہے، اس کو اور اوپر لے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ بالکل اسی راستے پہ، الطاف حسین والے راستے پہ بڑی تیزی سے گامزن ہے. میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہی وہ اپنے انجام کو پالیں گے. مہینوں میں، ہفتوں میں؟ یہ تو اب ان کے اوپر منحصر ہے. لیکن جا تو اس سے پسر ہے، جا اس سے پسر ہے.